سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يسر ولا تحسب وتمم بالخير وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون قرآن مجید میں سب سے پہلا یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کی ابتدا میں یہ پہلا خطاب ہے بنی اسرائیل سے اور اس میں نماز و صبر کی دعوت ہے مرکزی موضوع اس رکوع کا یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نماز کی اور صبر کی دعوت دی 8 اوامرات اور 4 نواہی پر مشتمل یہ ایک اصلاح کا جامع ترین پروگرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس پر کس حد تک آئے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر بنی اسرائیل نہ آ سکے۔ جن چیزوں پر آ گئے اس کا بنی اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا اور جو جو چیزیں بنی اسرائیل سے رہ گئیں اس کا کیا کیا نقصان بنی اسرائیل کو پہنچا ہے۔ میں نے آپ کو مفسرین کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی اور اعلان میں بھی غالباً 2-3 ہفتہ پہلے درس کے لیے جب اعلان کیا تھا تو یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کا یہ حصہ اس امت کے لیے خاص طور پر پڑھنے کے لائق ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ ذکر کی گئی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے عبرت کے نمونے اور سامان ہیں اور بہت سے عبرت و نصیحت کے اس میں مواقع ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ کون کون سی غلطیاں اور گناہ تھے جس کے سبب یہ عظیم الشان قوم جس کو اولاد انبیاء کہا جاتا ہے تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کی نگاہ سے گر گئی، ان تمام غلطیوں کو اور گناہوں کو اللہ نے اس حصے میں خاص طور پر ذکر کر کر امت محمدیہ کو متنبہ فرما دیا کہ اگر یہ غلطیاں نبی کی اولادوں میں بھی آ جائیں تو میری نگاہ سے وہ بھی گر جاتی ہیں۔
اس لیے خاص طور پر اس امت کے لیے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس حصے کا پڑھنا نہایت ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر وہی سارے سرکردہ گناہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل عظیم الشان قوم تباہ ہو گئی۔ دو تین کا نمونہ آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ اس میں مرکزی چیز ایک یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب کے ذریعے سے ذلت و رسوائی اور خواری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو چنانچہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر اس کا جائزہ لیا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں اپنے اوپر دکھائی دی، اور جب شکرانے کا معاملہ آیا، شکر کی بات آئی، تو جب ہم نے اپنے معاشرے پر غور کیا تو اس میں 5% بھی لوگ ایسے نظر نہیں آتے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں۔ ہر طرف ناشکری کی فضا ہے، ہر ایک کو اللہ نے بہت دیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کراچی والوں، اللہ نے تمہیں دیا بھی ہے اور دینے کے قابل بھی بنایا ہے۔ بعضوں کو تو صرف دیا ہے، دینے کے قابل نہیں بنایا، لیکن شہر کراچی کے رہنے والے اللہ نے ان کے مردوں کو اور عورتوں کو اتنا دیا ہے کہ دینے کے قابل بھی بنایا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بہت دیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہر آن ہر گھڑی نہایت ضروری ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک مرض یہ پیدا ہو چکا تھا کہ رب ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں پر ناشکری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا کہ بغیر دکان پر گئے ہوئے، بغیر کارخانہ لگائے ہوئے، بغیر کسی کی ملازمت کیے ہوئے، بغیر 8، 10 اور 12 اور 14 اور 16 گھنٹے مشقت اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کے گوشت کے کباب کھلا رہا تھا۔ ہم اگر کباب کھانا چاہیں پرندوں کے تو ہمارے ہاں ہماری پہنچ میں جو بڑے سے بڑا پرندہ ہے جس کے ہم کباب کھا سکتے ہیں وہ مرغی ہے۔ تو اس کے کباب بنا کر اگر ہم کھانا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں سینکڑوں اور ہزاروں روپے کا خرچہ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی ہم ہفتے میں کوئی 1 بار 2 بار 3 بار کھا سکتے ہیں، روز نہیں کھا سکتے کہ پرندوں کا گوشت کباب بنا کر، ٹکے بنا کر، اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنے ذائقے کے مطابق تیار کر کے اس کو کھائیں۔ ہر آدمی کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے 40 سال تک بنی اسرائیل کو پرندوں کا، بٹیر کا گوشت کھلایا، اس کے کباب کھلائے، ٹکے کھلائے، بوٹیاں کھلائیں، اور ہر طرح جو اس وقت کے اعتبار سے ذائقے تھے اس گوشت میں اللہ نے وہ ذائقہ بھی خود ہی پیدا کر دیا۔ اس کے لیے مسالے امریکہ سے نہیں منگانے پڑے۔ یہ KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، کیا ہے، یہاں پر فلانی چیز تیار ہوتی ہے لیکن اس کے مسالہ جات جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں، گوشت تو ہمارا ہے، یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ گوشت یہیں کا ہے لہذا حلال ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مانا کہ گوشت حلال ہے، لیکن مسالوں کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ حلال ہے؟ اس سے ہمارے بڑے بار بار اس کی تاکید کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ باہر کے کھانوں سے اجتناب کریں۔ باہر کے کھانے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر حرام بہت تیزی سے داخل کیا جا رہا ہے۔ تو مرچ مسالے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ان کو لگا کر دیے گئے، اور اس کے ذائقے ان کی زبان کے موافق، اور 40 سال تک کھلایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ ناشکری کر رہے ہیں۔ نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گوشت ووشت نہیں کھانا، ہم نے یہ میٹھا جو اتنا آپ اس کو لذیذ اور عمدہ بتاتے ہیں یہ ہم نے استعمال نہیں کرنا، ہمیں تو دال کھانی ہے، ہمیں تو ککڑی کھانی ہے، ہمیں تو پیاز کھانی ہے، ہمیں تو لہسن کھانا ہے، ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہمارے کو آسمان سے اتریں
بغیر محنت اور مشقت کے ملیں، یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہل بیل خود جوتنا پڑے، زمین ہموار کرنا پڑے، نرم کرنا پڑے، اس میں ہمیں پانی لگانا پڑے، ہل لگانا پڑے، یہ سب کچھ ہم خود کریں، یہ سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے اور یہ ہمیں چاہیے، گوشت موشت ہمیں نہیں چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بڑی ناشکری ہو گئی۔ جب ناشکری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے اوپر ذلت اتاری ہے اور کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، آگے آ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم مصر کی طرف چلے جاؤ اور جاؤ مصر میں جا کر اترو اور مصر میں جا کر رہو اور تم وہاں پر وہ لے لو گے جو چاہتے ہو، تمہیں وہ ملے گا وہاں پہ، جاؤ جاؤ کھیتی باڑیاں کرو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر مسکنت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے ڈال دی گئی۔ تو بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے نمونے ذکر کیے ہیں کہ تمہارے اندر یہ چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر یہ پیدا ہو گیا تو تم یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تم بھی گر جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم سے چھین لے گا۔ نعمتوں کی ناشکری بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایفاء عہد دوسری بات تھی۔ امر دوم تھا، امر ثانی یہ تھا کہ تم اپنے وعدے کو جو اللہ سے تم نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ تو جیسے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام پر ایمان لائیں گے اور آخر میں نبی آخر الزماں آئیں گے تو ان پر بھی ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے اور نبی علیہ الصلوات والسلام پر ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بتائی ہوئی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ سارے عہد بنی اسرائیل سے ہوئے۔ عہد میں یہ بھی کہا گیا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نمازیں پڑھتے رہو گے اور زکاتیں ادا کرتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے، وعزرتموہم، اور رسولوں کی دین کے کاموں میں مدد کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو موقع بموقع تمہارے مال میں اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تم سے قرض حسنہ کی ضرورت، تم سے قرض کا مطالبہ کیا گیا تمہیں نوازنے کے لیے، اس وجہ سے نہ کہ اللہ کے خزانے خالی ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہے۔ اور قرض کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قرض جو ہے اس لفظ کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی قرض کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان صفت احسان پر، احسان کو اور نعمت کو پہچاننے والا ہو، شریف النفس شریف الطبع ہو، تو وہ لفظ کے قرض کے لفظ سے اس بات کو بخوبی سمجھ لیتا ہے کہ مجھ پر یہ اس آدمی کا احسان ہے اور یہ اس کا قرض ہے، اور قرض کا معنی ہے کہ اس کو علی الفور ادا کرنے کی فکر کرنا ہے کہ میں اس کو واپس لوٹا دوں۔ تو جو شریف الطبع شریف النفس انسان ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی سے قرض لے لے تو اس قرض کو جب تک وہ ادا نہ کر دے اس وقت تک اس کو چین۔ تو اللہ رب کریم نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کر کر بندوں کو یہ سمجھا دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ اللہ نے لے لیا اب تمہیں کچھ نہیں دے گا، بلکہ اس کو قرض سمجھو۔ تو جیسا کہ ایک شریف آدمی قرض لے کر ادا کرنے کی دن رات فکر کرتا ہے، تو رب سے زیادہ کون وہ ذات ہے جو خوددار ہو؟ کوئی خوددار آدمی کسی کا احسان اپنے اوپر باقی رکھتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رکھتا۔ تو لفظ قرض کے اندر اس بات کا اشارہ دیا رب نے کہ تم گھبرانا مت، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دینا۔ تو جب یہ کرو گے تو پھر اللہ رب کریم سے یہ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو تم پورا کرو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر کر تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو ایفاء عہد یہ امر ثانی ہے۔ امر اول تھا نعمتوں کو
یاد رکھنا اور نعمتوں کی شکر گزاری. اور امر ثانی ایفاء عہد. امر ثانی اور امر ثالث 8 اوامرات میں سے تیسرا امر اللہ کا خوف. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اللہ سے ڈرتے رہنا، خدا کا خوف اپنے اندر رکھنا. اس لیے کہ جس قوم کے اندر سے رب کا خوف نکل جاتا ہے یہ قوم آزاد ہو جاتی ہے، اور جب قوم آزاد ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس وقت میں پکڑ آ جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ کا خوف یہ بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے. تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کے اندر امر ثالث کا بیان ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے 8 اوامرات بنی اسرائیل کو دیے گئے، اس میں سے 3 یہ ہوئے، اور چوتھا امر جس کو امر رابع کہتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. تم مان لو اس کتاب کو جس کو میں نے اتارا ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. لہذا ہمارا جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے اس کے اندر وضاحت کے ساتھ تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے لیے شرط لازم ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ کے اندر صرف قرآن ہے یا تمام آسمانی کتابیں؟ تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، تمام صحائف مراد ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، چاہے وہ حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے. وہ جس پیغمبر پر بھی جو صحیفے اترے ہیں ان تمام پر ایمان لانا اس کے اندر داخل ہے. تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا اس میں آیا. تو وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، یہ امر رابع ہے. اور مان لو اس کتاب کو جس کو میں نے اتارا ہے، یعنی قرآن. مصدقا لما معکم، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتاب تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور اس کتاب کا نام تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو 4 اوامرات یہ ہوئے. اب آگے چلیں، آگے چل کر امر خامس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا. امر خامس، 5واں امر اصلاح معاشرہ کے لیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. اس کی تشریح عرض کرتا ہوں. 6واں امر امر سادس وآتوا الزکاۃ. نمبر 6 لکھ لیں اس کے نیچے. اقیموا الصلاۃ کے نیچے امر خامس، وآتوا الزکاۃ کے نیچے امر سادس، وارکعوا مع الراکعین. امر سابع، 7واں امر کہ نماز بھی پڑھو لیکن جماعت سے پڑھو، تنہا نہ پڑھو. نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، لیکن نماز کو پڑھنے کے لیے تمہارے کو جماعت کو اختیار کرنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. یہ امر سابع ہے. 7 امر آ گئے، اور 8واں امر آگے جا کے آ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون کے بعد واستعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ امر ثامن ہے، 8واں امر. اور مدد چاہو، مدد حاصل کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. البتہ وہ نماز بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں. تو کتنے اوامر ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے. 8 اوامر. اب اس کی کسی قدر تفصیل ہے. نعمت کی شکر ادا کرنا، یہ پہلا امر ہوا. نمبر 2 وعدے کا ایفا کرنا. نمبر 3 خدا سے ڈرنا. نمبر 4 نماز کو قائم کرنا. نمبر 5 زکوٰۃ کو ادا کرنا. نمبر 6 نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا. جماعت کے ساتھ ادا کرنا. چوتھا امر ہے بیچ میں ایمان لانا کتابوں پر. پہلا ہے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری، نعمتوں پر شکر کرنا. اور دوسرا ہے ایفاء عہد،
اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے اس عہد کو پورا کرنا، اور تیسرا تھا خدا سے ڈرنا، اور چوتھا تھا جمی کتب پر ایمان لے کر آنا، اور پانچواں امر تھا نماز کو قائم کرنا، اور چھٹا امر تھا زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور ساتواں امر تھا نماز کو جماعت سے پڑھنا، اور آٹھواں امر تھا نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد کو مانگنا۔ نماز اور صبر ذریعہ ہے مدد کو حاصل کرنے کا۔ یہ 8 اوامرات ہیں جو اس رکوع کے اندر اصلاح معاشرے کے لیے دیے گئے ہیں، کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر آپ اصلاح چاہتے ہوں تو اس معاشرے کے اندر ان 8 اوامرات کا زندہ کرنا ضروری ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ 8 باتیں پیدا ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کا ہر فرد شاہ عبد القادر بن جائے گا۔ وہ ولی ہوگا وقت کا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوگا، وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کے مسئلے کو حل کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ ان 8 اوامرات کے ذریعے سے معاشرے کی اور افراد کی اصلاح ہوتی ہے، اور 4 نواہی ہیں جن کو قرآن پاک نے اس کے ضمن میں ذکر کیا۔ نہیں نمبر اول، ولا تکونوا اول کافر بھی، کہ تم کفر نہ کرو۔ بنی اسرائیل کو تو یہ کہہ دیا کہ تم کفر نہ کرو، سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اول کفر تم سے نہیں شروع ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم اہل کتاب ہو۔ تو ولا تکونوا اول کافر بھی کے اندر پہلا نہیں آئی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے کفر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو کفر کرنے والے کسی قیمت پر بھی پسند نہیں، تعویلات کے ذریعے سے ہو، معاملے کو خلط ملط کر ہو، دھوکہ دے کر ہو، کسی بھی اعتبار سے کفر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ولا تکونوا اول کافر بھی یہ پہلی نہیں ہے۔ اور دوسری نہیں آئی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں فروخت، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو فروخت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو فروخت کرنا، بیچنا، یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہے کہ کوئی خدا کی آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں فروخت کرے۔ یہ پابندی لگائی گئی ہے بنی اسرائیل کے اوپر بھی، اور ان کے واسطے سے امت محمدیہ کو بھی یہ درس دیا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں بھی قرآن آ رہا ہے، تمہارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب آ رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے علماء نے جیسے تورات کے احکامات میں رد و بدل کیا اور عوام کی خواہش اور مرضی کے مطابق ان کو فتوے دیے، اور عوام کی سہولت اور ان کی منشا اور ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے مطابق تم نے عوام کو تورات سے مسائل بتا کر عوام کے لیے سہولیات کا راستہ نکالا، اور تم نے اپنی مرضی سے اس کی تفسیر و تعویل کی ہے، اور اپنی مرضی سے تم نے اللہ کی کتاب کے اندر تغیر و تبدل کیا، اور عوام کی سہولت کے لیے تم نے اللہ کی مراد کو پیچھے کر دیا، نبی کی مراد کو تم نے پیچھے کر دیا، خدا اور اس کے رسول کی مراد کو نقصان پہنچا کر عوام کی سہولت کے مطابق تم نے اللہ کی کتاب سے مسئلے بنا کر لوگوں کو دے دیے، اور اس کے بدلے میں عوام سے بہت سارا مال تم نے لے لیا، اور تم نے اپنی ضروریات زندگی کا سامان ان سے لے لیا۔ تو اے امت محمدیہ، اس طرح کی تحریف کر بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی قرآن کے ساتھ یہ برتاؤ کرنے لگو کہ تم اپنے حلوے مانڈوں کے لیے اور تم عوام کی سہولت کے خاطر اور عوام کی آسانی کے خاطر تم اللہ کی حرام کردہ کو تعویلات کے ذریعے سے حلال بنا کر ان کو کہو کہ جی قرآن کے اندر یہ لکھا ہے اور قرآن میں اس کی گنجائش ہے، اور اللہ رب کریم کے کلام کی فلانی آیت اور فلانی سورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اور اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس طرح کی باتیں کر عوام کے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں بٹھا کر ان کو آزادانہ قسم کا مذہب اور اسلام دیا جائے، جس کی بڑی ترجمانی اس دور کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر سب سے بڑا شیطان وہ اس وقت کے اندر قرآن کی تفسیر کے اندر آزادانہ طریقے سے تفسیر کرنے والا اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر جو سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے اس کا نام جاوید غامدی ہے۔ اس کے خلاف باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، اور اس کے عقائد کے بارے کے اندر پوری تفصیل آ گئی ہے کہ یہ قرآن کے اندر کس کس انداز کے اندر
گفتگو کرتا ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کر آزادانہ طریقے سے اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو بالکل ختم کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بد کردار علماء کی طرح سے اس امت کے اندر بھی اسلام کے جاننے والے ایسے بد کردار پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اپنی مرضی کے مطابق تعویلات کریں گے اور تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے قرآن کی مراد کو اپنے طور پر متعین کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مراد کو متعین کرنے میں اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہ کریں گے کہ اس طرح کی مراد کے متعین کرنے سے اللہ کی مراد متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان تمام کی تمام باتوں کو آگے پیچھے کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اصلاح معاشرہ کے لیے جو پروگرام بنی اسرائیل کو دیا تھا اس میں 4 نواہی دیے ہیں، اس میں دوسری نہیں آ رہی ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو آپ ثمن قلیل کے بدلے میں فروخت نہ کریں۔ تیسری نہیں ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق میں ناحق کو نہ ملاؤ، حق کے اندر ناحق کو نہ ملاؤ، حق ہے اس کو الگ کرو، ناحق ہے اس کو الگ بیان کرو، حق اور ناحق کے اندر ملاوٹ مت کرو، جائز اور ناجائز میں ملاوٹ مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو علیحدہ رکھا ہے، ناحق کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ رکھا ہے، باطل اور حق میں اللہ تعالیٰ نے فرق فرما دیا ہے، لہذا تم اس کی جرت نہ کرو کہ تم خلط ملط کر کر مسئلے کو بگاڑ کر پبلک کی سہولت کے لیے اس کو بیان کرو اور اس کے اندر حق اور ناحق کے اندر آپس میں خلط ملط کا معاملہ کر دو۔ بنی اسرائیل یہ کیا کرتے تھے، اس سے روکا گیا، اس کی بھی بات ابھی آ جائے گی کیسے کرتے تھے۔ چوتھی نہیں ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اس کے آگے بھی لا لگے گا، وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، چونکہ واو عاطفہ ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یعنی وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ۔ چوتھی نہیں یہ ہے کہ جیسے حق اور باطل کے اندر خلط ملط کرنا درست نہیں، ایسے حق کو چھپانا بھی درست نہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر 2 طرح کا مجمع تھا، ایک مجمع بنی اسرائیل کے اندر وہ تھا کہ جس مجمع کو کسی نہ کسی درجے کے اندر اللہ کی کتاب کا تورات کا علم حاصل تھا اور تورات کے احکامات سے کچھ نہ کچھ شد بت تھی، کچھ نہ کچھ ان کا دین سے اور علوم دینیہ سے کچھ نہ کچھ ان کا تعلق تھا۔ تو اب ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اگر یہ کہیں کہ یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں تو عوام ان کی اس چالاکی کو اور اس دغا کو اور اس فریب کو پکڑ لے گی، تو ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ بات ہے تو صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا اگر آپ اصل میں سمجھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی سمجھ میں اصل میں بات آئی نہیں ہے، یہ جو آپ بات پڑھ رہے ہیں یہ بات دراصل اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اور اس کے اندر معاملے کو خلط ملط کر دیتے، حق اور باطل کو ملا دیا کرتے۔ مثلا تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ نبی آخر الزمان جو دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان کا ظاہری حلیہ یہ ہوگا کہ آپ کا قد نہ تو بہت لمبا ہوگا نہ بہت زیادہ پست ہوگا، نہ ولا بالقصیر ولا بالطویل، نہ آپ بہت لمبے قد والے ہوں گے نہ آپ بہت زیادہ چھوٹے قد والے ہوں گے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد بین ہوگا، درمیان کے اندر ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مجمع میں کھڑے ہوں گے تو سب سے بڑے لگیں گے شان کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک لموتڑا آدمی جیسا کہ الگ سے نمایاں برا لگتا ہے، ایسا قد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ تورات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلیہ مبارک پیارے پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے پیارے آخر الزمان نبی جب دنیا میں آئیں گے، جب تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تو ان کی آنکھوں کے اندر دیکھتے ہی تمہیں لگے گا کسی نے سرما لگا رکھا، حالانکہ سرما نہیں ہوگا، نبی نے سرما نہیں لگایا ہوا ہوگا، لیکن آنکھیں پیدائشی طور پہ سرمگی ہوں گی۔ وہ صبح اٹھیں گے جب آنکھوں میں سرما نظر آئے گا، دوپہر میں ہوں گے جب سرما نظر آئے گا، شام ہوگی جب سرما نظر آئے گا۔ ان کو تیار ہونے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرما پانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی آنکھوں کو سرمگی بنایا ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ خوبصورت ہوگا اور ان کی خوبصورتی میں ہر چیز
ان کے چہرے کی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہوگی. ان کے بال نہ تو بالکل سیدھے ہوں گے اور نہ ان کے بال بالکل گھنگریالے ہوں گے جیسا کہ مکرانیوں کے بال ہوتے ہیں, حبشیوں کے بال ہوتے ہیں, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سیدھے ہوں گے اور سیدھے ہونے کے اندر کچھ بالوں کے اندر گھنگریالا پن ہوگا, جس کی وجہ سے خدا کے پیغمبر کے بالوں میں لٹھے اور اس کے اندر جو ہے موڑ پیدا ہوگا. بغیر کنگھی کیے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کی مانگ نکلی رہتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مانگ نکالنے کے لیے کنگھی کرنے کی حاجت نہ تھی, بلکہ بچپن میں نبوت سے پہلے تو خدا کے پیغمبر کنگھی کرتے ہی نہیں تھے. آپ کی عادت شریفہ میں کنگھی کرنا نہ تھا. اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر کو جو دیکھتا تو کہتا تھا, دیکھنے والی عورتیں کہتی تھی کہ معلوم ہوتا ہے یہ بچہ ابھی ابھی کنگھی کر کے آیا. بال ایسے شفاف اور ایسے طریقے سے سلیقے سے سر پہ سجے ہوئے کہ دیکھنے والی عورتیں محمد کو دیکھ کر کہا کرتی تھیں کہ یہ بچہ تو ابھی ابھی تیار ہو کر آیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے ابھی اسی کے سر کے اندر کنگھی کر کے تیل لگا کے کنگھی کر دی. پیارے پیغمبر کے سر مبارک کے بال اللہ نے ایسے بنائے. البتہ بڑی عمر میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھا کرنا شروع فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور کے اوپر زلفیں رکھا کرتے تھے, تو بالوں میں وہ چونکہ معمولی سا اس کے اندر موڑ کی کیفیت تھی. اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انگلش میں, کرننگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہاں بال ایسے مڑ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر لو آ کر ایسے مڑ جایا کرتی تھی. بالوں کے اندر ایک خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بالکل سیدھے سیدھے نہ تھے, اس کے اندر تھوڑا سا موڑ پنا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا. تو یہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے کے اندر یہ لکھا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے بارے کے اندر لکھا ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ناک بالکل کھڑی اور ستھری ناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دہن مبارک آپ کا چمکتا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جب اس کو کوئی دیکھتا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوری مبارک کو تورات میں ذکر کیا ہوا تھا. اب حضور آ گئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حولیے کے بارے کے اندر خبر تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت جو صفت تورات کے اندر ذکر کی گئی تھی, ان بدماشوں نے یہ کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی حولیے کے مطابق دنیا میں آ گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ پبلک میں لوگ پڑھے لکھے ہیں, اگر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور جو حولیہ تورات نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق حضور میں بالکل پایا جاتا ہے تو یہ سارے بے دھڑک ہو کر حضور پہ ایمان لے آئیں گے, لہذا ہمارے حلوے بند ہو جائیں گے. پبلک ہمارے ہاتھ سے گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس تورات کے صفحے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حولیہ مبارک کو لکھتے ہوئے وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ مبارک مٹایا اور مٹانے کے بعد وہاں پر لکھ دیا کہ نبی و آخر الزمان جو دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا قد بڑا لمبا ہوگا اور ان کی آنکھیں نیلگی ہوں گی, نیلی آنکھیں والے ہوں گے, ان کی آنکھوں کے اندر نیلا پن ہوگا اور ان کا رنگ جو ہے وہ قدرے سیاہی مائل ہوگا, قدرے سیاہی مائل ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بارے کے اندر لکھ دیا کہ ان کے بال بالکل گھنگریالے ہوں گے. تو وہاں پر انہوں نے مٹا کر اس جگہ کے اندر اپنے طور کے اوپر حضور کا حولیہ مبارک بدل کر لکھ دیا. اور اس کے بعد جب ان کی پبلک نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ محمد بن عبداللہ جو مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ تورات میں ملتا ہے, سنا ہے اللہ کے آخری پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے, تو ان کا حولیہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ انہوں نے وہاں سے مٹا کر اس کی جگہ اپنے طور کے اوپر وہ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو حضور کا حولیہ یہ ہے, اگر اس قسم کا آدمی آپ کو نظر آتا ہے تو ایمان لے آنا. اب انہوں نے وہ حولیہ پڑھنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو جا کر دیکھا تو کہا کہ تورات میں تو نیلی آنکھیں لکھی ہیں, ان کی آنکھیں تو سرمگی ہیں. وہاں تو لکھا ہے کہ لمبے قد والے ہوں گے, یہ تو متوسط قد والے ہیں. وہاں تو لکھا ہے کہ رنگ گندمی ہوگا, سیاہی بمائل ہوگا, یہاں تو گورا رنگ ہے, صاف شفاف رنگ ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بال بالکل گھنگریالے ہوں گے اور یہاں پر بال بالکل گھنگریالے نہیں ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے, اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہہ رہا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ شخص نبی نہیں ہے.
تکذیب کرنا شروع کر دی لوگوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کا حلیہ. تو اللہ نے آگے اسی سورہ بقرہ میں آ رہا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ لیتے ہیں. اللہ کے لکھے ہوئے کو مٹا دیا اور اپنے ہاتھوں سے وہاں لکھ دیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ید ہاتھ کو کہتے ہیں عربی میں. یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں. پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور آنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہے. یہ تورات کے اندر جو یہ بات لکھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. یشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے اوپر چند پیسے لے لیں، اس کے اوپر ثمن قلیل لے لیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر مذمت فرمائی ہے تو کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں فروخت نہ کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور ناحق کو گڈمٹ خلط مت نہ کرو. بالکل واضح طور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تورات میں لکھا ہوا ہے. تم نے یہ ایک نازیبہ حرکت کی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا حلیہ بگاڑ کر اس کے اندر لکھا ہے اور اپنی منچائی انداز میں لکھنے کے بعد تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. تو دیکھو حق واضح ہے، حق میں ناحق کو مت ملاؤ، ایسی حرکت نہ کرو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان جو اپنے مذہب کا معلم ہو، اپنے مذہب کا رہنما ہو اور اپنے مذہب کا جاننے والا ہو، وہ اپنی پبلک کے سامنے ان کی خواہشات کی وجہ سے یا ان سے مفادات لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مذہب میں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے اندر اپنی مرضی سے ختم کرے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کفر ہے اور یہ بڑی درجے کی گمراہی ہے. اور اس گمراہی کا اثر آگے تک چلا جاتا ہے، پبلک گمراہ ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور وتکتم الحق کا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو دین سے کچھ واقف ہوتا ہے محترم، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی دین سے جاہل ہوتا ہے، جس کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا. تو ان کے بارے کے اندر یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے کہ حضور کی نعت صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لکھا تورات میں وہ کیا ہے، تو کہتے تھے کہ ہمیں تو تورات کے کسی صفحے پہ کسی نبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو وہ ان سے حق چھپا لیا کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں کے حق کے اندر دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اس طرح 8 اوامر اور 4 نواہی کے اوپر مشتمل یہ پروگرام دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ اس کے خلاف نہ کرو، اس کے مطابق کرنا ہے. اگر اس سے تم نے ہٹ کر کیا تو اللہ رب کریم تمہارے کو دنیا میں سخت ترین سزا دے گا. اور پھر سزائیں جو آ رہی ہیں وہ اگلے رکوع کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے. دیکھیں بھائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم پورا کرو عہد میرا. اوفی بعہدکم، پورا کروں گا عہد تمہارا، میں پورا کروں گا عہد تمہارا. وایای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے. مصدقا لما معکم، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم مت بنو پہلے انکار کرنے والے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اس قرآن اور نہ لو میری آیات کے اوپر مول تھوڑا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو ناحق کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. جان بوجھ کر ایسی حرکت نہ کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب. پھر کیوں نہیں سوچتے؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور البتہ وہ بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے.
اپنے رب کے سامنے جانے والے، اپنے رب سے ملاقات ہونے والے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں فروخت کرنے کی ممانعت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر اس مسئلے کو چھیڑا ہے اور اس آیت سے اس کا استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا، تنخواہ لینا ناجائز اور حرام ہے، اور استشہاد کے طور کے اوپر اس آیت کو پیش کیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے کہا کہ میری آیات کے اوپر ثمن قلیل مت لو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الدنیا بحذافیرها ثمن قلیل، کہ دنیا کے تمام خزانے، دنیا اپنے تمام خزائن کے ساتھ یہ ثمن قلیل ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی آیات کے بدلے کے اندر کسی کو ساری دنیا بھی دی جا رہی ہو تو وہ ساری دنیا بھی مل کر قرآن کی ایک آیت کے ایک حرف کا عوض اور بدلہ بھی نہیں بن سکتی۔ لہذا دنیا پوری کی پوری قرآن کے مقابلے کے اندر اللہ کی آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے۔ تو تعلیم قرآن پر اجرت لینا حرام ہے، اس آیت پاک سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ ناجائز ہے، اللہ پاک نے منع فرمایا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ رفقاء کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست نہیں، لیکن ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس پر پھر دلائل ہیں۔ علماء متاخرین نے، جو احناف کے بڑے بڑے سرکردہ علماء ہیں، انہوں نے بھی اپنے زمانے کے اندر اس پر فتویٰ دیا ہے، اور آج کے دور میں بھی اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک تو وہ حدیثیں ہیں جو بخاری شریف میں تقریباً 14 یا 17 مقام پر موجود ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ بعض صحابہ نے کسی قوم کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس کے ڈسے ہوئے کے اوپر دم کرنا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری جو حضور کے بڑے صحابہ میں ہیں، اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر اس قبیلے کی ایک باندی آئی اور آ کر اس نے کہا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو منتر پڑھنا جانتا ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم منتر پڑھنا جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہماری قوم کا ایک سردار ہے، اس کو بچھو نے ڈس دیا ہے، تکلیف کے مارے وائویلا کر رہا ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری گئے اور جا کر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کا دم کیا، اور اس کے دم کی برکت سے اس کا زہر ختم ہو گیا۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے والوں سے اس بات کو طے کیا کہ ہم جا کر تم پر دم کریں گے، لیکن قرآن سے دم کرنے کا عوض لیں گے، اور عوض یہ ہے کہ ہم جب قرآن سے دم کریں گے تو اس کے بدلے میں 30 بکریاں لیں گے۔ کتنی بکریاں؟ 30 بکریاں۔ تو قوم کا سردار تھا، تو مالدار آدمی تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 30 بکریاں دے دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے دم کیا، دم کرنے کے بعد اس کو شفا مل گئی۔ حضرت ابو سعید خدری 30 بکریاں وعدے کے مطابق لے کر آ گئے، اور وہاں لانے کے بعد اپنے قافلے والوں کے حوالے کری تو اب صحابہ کا اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا بھئی یہ تو ہمارے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ تم نے قرآن پر اجرت لی ہے،
تم نے تو قرآن پڑھ کر دم کیا تھا اور اس پر اجرت لیے چلے آ رہے ہو، تو اس لیے ہم اس میں سے کسی کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ تو اب اس میں بعض بکریاں دودھ والی بھی تھیں، تو بہرحال اس کا دودھ نکال کر استعمال کرتے رہے، اور اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو پوری 30 بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کر اللہ کے پیارے پیغمبر سے مسئلہ پوچھا کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھی نے کیا، یا رسول اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ تو خدا کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم نے کون سا منتر پڑھا تھا اس پر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ منتر تو کچھ نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھی تھی، آپ سے ہی سنا تھا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ہم نے وہی جا کر سورت پڑھ دی تھی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں، اس کو آپس میں تقسیم بھی کر لو، اور مجھ محمد کا بھی ایک حصہ اس میں لگا لو، ایک بکری ہمیں بھی اس میں ہمارا بھی حصہ بنا دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اپنا حصہ لگوایا۔ 14 مقام پر بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قرآن کے اوپر صحابہ نے اجرت لی، اور اس اجرت کو اللہ کے نبی نے جائز رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس پر خود بھی اپنا حصہ لگوایا۔ جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو وہ امام صاحب رحمہ اللہ اس حدیث کی وجہ سے تعلیم قرآن پر اجرت کو ناجائز کہتے ہیں کہ ایک صحابی، فضائل اعمال میں بھی وہ روایت فضائل قرآن میں ملے گی، کہ ایک صحابی نے کسی کو جا کر قرآن پڑھایا کرتے تھے روزانہ، جیسے ہمارے ٹیوشن پڑھانے والے آتے ہیں تو قرآن جا کر پڑھایا کرتے تھے، تو انہوں نے روز کی عادت بنا لی تھی کہ جا کر کسی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تو وہ صحاب جن کو انہوں نے قرآن پڑھایا بطور ہدیہ کے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں فلانے کو قرآن پڑھاتا ہوں، اس نے مجھے ہدیے کے اندر ایک کمان دے دی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تیرا جی چاہے تو اس کمان کو رکھ لے، کہ یہ جہنم کی کمان ہے، یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ جہنم کی کمان ہے، اور تیرا جی چاہے تو اس کو واپس کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ جہنم کا آگ ہے، انگارہ ہے، اور جہنم کی کمان ہے جس سے مجھے اذیت ہوگی، یا رسول اللہ میں اس کو کیسے قبول کروں، واپس فرما دیں۔ اس حدیث کی روشنی میں امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینا درست نہیں۔ لیکن ائمہ ثلاثہ بخاری شریف کی اس روایت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس آیت پاک کے اندر تعلیم قرآن کی اجرت لینے کو جو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب کو ثمن قلیل کے بدلے میں فروغ کرنے کی ممانعت کو جو بیان ہے، وہ غلط سلط مسئلے بنا کر عوام کی خواہش اور منشا کے مطابق اللہ کی کتاب میں احکامات میں رد و بدل کرنے پر جو اجرت لی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ جہاں تک صحیح اللہ کی منشا کے مطابق اللہ کی کتاب کو سمجھانا، پڑھانا اور اس پر عوض لینا، اس کا ذکر تو اس آیت پاک سے ذکر ملتا ہی نہیں ہے، اس کا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک تفسیر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے، قرآن کا بعض حصہ قرآن کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہاں پر ثمن قلیل کے بدلے کے اندر اللہ کی آیات کے فروغ کرنے کی جو ممانعت بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود جو تھے، علماء یہود، وہ تورات کو رد و بدل کر کے تورات کے اندر اللہ کے احکامات کے اندر معاملے کو خلط ملط کر کر بگاڑ کر عوام کو دیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان سے ان کی خواہش کے مطابق مسئلہ بتا کر پیسے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس پر ممانعت فرمائی ہے کہ یہ طریقہ اور یہ انداز تمہارا اختیار کرنا درست، جہاں تک صحیح پڑھا کر، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ صحیح اور درست مسئلہ بتایا جائے، آیات کو بالکل طریقے سے پڑھایا جائے اور درست طریقے سے اس کو سکھایا اور سمجھایا جائے، تو اس کے اوپر اجرت لینا درست ہے، اس کے اوپر اجرت دینے کی ممانعت نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر ہم تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینے کو ناجائز اور حرام کہہ دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر قرآن کے پڑھانے والے، قرآن کو سمجھانے والے، ان کے وظیفے بیت المال سے بندھے ہوئے تھے، مقرر تھے، اور وہ ان وظائف سے اپنے گھر کا ذریعہ معاش پورا کیا کرتے تھے۔ بعد کے اندر اسلامی نظام سارا کا سارا درہم برہم ہو گیا،
اور اس اسلامی نظام کے درہم و برہم ہو جانے کی وجہ سے قرآن پاک کے پڑھانے والے معلمین کے لیے وظیفہ بیت المال سے بند ہو گیا. تو جب وظیفہ بند ہو گیا تو قرآن کے معلمین قرآن پاک کی خدمت میں لگنے کے بجائے دن بھر اپنے بچوں کی روزی کے لیے پریشان پھرا کرتے تھے. تو اس نتیجے کے اندر مسلسل یہ انحطاط آنے لگا کہ قرآن پاک آگے پھیلنے اور بڑھنے کے بجائے قرآن پاک کی تعلیم میں ایک بڑا نقصان اور حرج آ گیا. تو اس زمانے کے علماء نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے معلمین قرآن کے لیے تعلیم قرآن پر اجرت نہ باندھی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اندر سے قرآن پاک کی تعلیم کا عموم ختم ہو جائے گا اور قرآن پاک کی تعلیم کے جاننے والے مختصر سے لوگ رہ جائیں گے. اس لیے کہ یہ قرآن کے معلمین قرآن سکھانے اور پڑھانے کے بجائے یہ تو اپنے بیوی بچوں کے مشغلے میں لگ گئے اور دن رات کی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور قرآن پاک پڑھانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دن بھر کا مشغلہ چاہتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دن بھر کا، یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ 10 منٹ اور 20 منٹ اور 25 منٹ کے اندر آپ نے سب کچھ کر لیا. مدارس کے اندر قاری صبح بیٹھتا ہے، فجر کی نماز سے قاری قرآن پڑھانا شروع کرتا ہے، رات عشاء تک مدرسوں کے اندر کلاسیں لگتی ہیں، جب کہیں چند سالوں میں جا کر کسی کا بچہ حافظ بنتا ہے. تو قرآن دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے، تو قرآن پاک کو دن بھر کا مشغلہ چاہیے. اب قاری قرآن کو اگر ہم روزگار سے نکال کر دن بھر کے مشغلے میں بٹھا دیں اور ساتھ یہ بھی فتویٰ لگا دیں کہ اس پر پیسے مت لینا اس لیے کہ پیسہ لینا حرام ہے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ قاری قرآن کے گھر میں اناج، کھانا پینا، دال دلیا، بیماری میں دوا، اس کا انتظام کرنا کس کی ذمہ داری؟ کون کرے گا جی؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت وقت. حکومت وقت اس کی ذمہ داری پوری کرے گی اور حکومت وقت اس وقت پوری کرے گی کہ جب اسلامی حکومت ہو. جب آپ کے ہاں اسلامی حکومت کا نظام ختم ہو گیا اور مال غنیمت کا بیت المال کے نظام کا سارا نظام آپ کے یہاں ختم ہو گیا، تو اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا وجود تھا اور اس بیت المال کے وجود سے باقاعدہ تعلیم قرآن کرانے والوں کو وہاں سے وظیفے مقرر تھے. تو اب آپ کے ہاں پوری دنیا میں اس کا نظام ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ قاری قرآن جو قرآن کے پڑھانے والے ہیں یہ کس طور پر اپنے گھر کو چلائیں گے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو سوائے اس کے اور کوئی طریقہ کار ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو قرآن کے پڑھانے والے ہیں، جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی لوگ اخلاقی طور پر ان کے گھر کی ذمہ داری کو قبول کریں اور مل جل کر سارے پیسے جمع کر کر قاری صاحب کے لیے اتنے پیسوں کا انتظام کر دیں کہ قاری صاحب کے گھر کا نظام چلتا رہے اور قاری صاحب اطمینان کے ساتھ قرآن کے مشغلے میں دن بھر بچوں کے ساتھ لگے رہیں. اس طرح قرآن پاک اور دین کی بقا ہو سکتی. لہذا متاخرین علماء احناف نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے باوجود کہ امام صاحب کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہ تھی، اس کے باوجود بھی متاخرین احناف نے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے مسلک کے موافق اس پر فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن کے اوپر معلمین قرآن کو اجرت دینا ضروری ہے. اگر اس پر اجرت نہ دی گئی تو دین کا بقا مشکل ہو جائے گا، قرآن کی بقا مشکل ہو جائے گی. اسی پر صاحب ہدایہ اور دوسرے فقہاء رحمہم اللہ نے اس پر کہ جس طرح تعلیم قرآن دین کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس طرح وہ وظائف اور وہ تمام کے تمام دین کے شعبے جس پر دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت ہے، مثلا مؤذنی ہے، مثلا افتاء کا مسئلہ ہے، قاضی القضاء کا درجہ اور قاضی القضاء کا جو ہے عہدہ ہے، اور اسی طریقے سے حدیثیں پڑھانے کا کام ہے، فقہ پڑھانے کا کام ہے. ان تمام کے تمام شعبوں کے لیے بھی تنخواہ پر آدمی رکھنا اور تنخواہ دار آدمی رکھ کر یہ تمام کے تمام شعبوں کو چلوانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ تمام دین کے شعبے ہیں کہ جن شعبوں کے اوپر دین کی بقا کا اور اگلی نسل تک دین کے پہنچنے کا جو ہے اس پر جو ہے مدار اور موقوف ہے کہ دین کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں. لہذا ہم اپنے زمانے کے اندر علماء کے لیے، ائمہ کے لیے، مؤذنین کے لیے، معلمین کے لیے، فقہ پڑھانے والوں کے لیے، حدیث کا سبق پڑھانے والوں کے لیے اور اسی طریقے سے
قرآن کا سبق پڑھانے والوں کے لیے تنخواہ کا انتظام کریں، اور ان تنخواہ کے انتظام کی وجہ سے ان کے کام کو ہم یہ اس آیت کی روشنی میں اس پر فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے فروغ کرنے والے ہیں۔ جہاں تک حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا تعلق ہے جس میں آپ نے کمان لینے والے صحابی کو فرمایا کہ یہ جہنم کی کمان ہے، تیری مرضی ہے، لے لے یا واپس کر دے، اس کے متعلق علماء نے یہ تعویل کی ہے کہ خدا کے پیغمبر نے یہ بات ان سے اس لیے فرمائی تھی کہ ان صحابی نے اس قرآن کے پڑھانے کے اوپر ان سے اجرت ہے، للہیت، خلوص، اللہ کی رضا کو بنیاد بنا کر بغیر کسی اجرت کے ان کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ لہذا جہاں پر للہیت کے ساتھ بغیر اجرت طے کیے ہوئے پڑھانا طے ہو جائے وہاں پر اجرت کا لینا درست نہیں، لیکن اگر پہلے سے اجرت کے لینے کے معاملے کو طے کر دیا جائے تو وہ طے کر کے اجرت لینا درست ہے، اس لیے کہ دین کی بقا ان تمام شعبوں کے اوپر موقوف ہے۔ پھر ایک بات اور آپ سے فقہی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کو اس پر تنخواہ دی جاتی ہے وہ تنخواہ نماز پڑھانے کی، قرآن پڑھانے کی، اذان دینے کی نہیں دی جاتی، بلکہ ان سب کو پابندی وقت پر تنخواہ دی جاتی ہے۔ کس کی تنخواہ دی جا رہی ہے؟ پابندی وقت کی، کہ آپ نے پابندی کرنی ہے، پابندی کے اوپر تنخواہ ہے۔ اس پر تنخواہ نہیں ہے کہ امامت کی، خطابت کی اور آپ کو تدریس کی تنخواہ دی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام دین کے شعبے وہ ہیں کہ ساری دنیا کا خزانہ ملا کر اگر ان کو اس کے عوض دیا جائے تو وہ اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ پابندی وقت کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور جب آپ کسی کو اپنے کسی کام کے لیے پابند کر دیں گے، اپنے کسی کام کے لیے پابند کر دیں گے تو اس کے روزینے کا انتظام کرنا آپ کے ذمہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو آزاد رکھیں گے پھر نہیں۔ مثلا بھائی ایک بلی وہ ہے جس کے گلے میں آب کا پٹا ڈلا ہوا نہیں ہے، آزاد ہے، آپ کے گھر میں بھی آتی ہے، کھاتی ہے، چلی جاتی ہے، پڑوس میں کود جاتی ہے، اس کے پڑوس میں کود جاتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ یہ بکری، یہ بلی، یہ جانور اگر بھوک سے مر جائے تو اس کے مرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر گناہ نہیں، آزاد ہے، اس کو کھانا دینا ہمارے ذمہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم نے کسی بلی کو پکڑ کے اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا اور اس کو ہم نے محبوس کر دیا، قید کر دیا، اور اس کو ہم باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور ہم نے اس کو دن رات اپنے ہی پاس قید میں لے لیا، کوئی پرندہ آزاد تھا، اس کو پکڑ کر ہم نے پرندے کو جو ہے پنجرے میں ڈال دیا، تو اب اس پنجرے میں ڈالنے کے بعد، محبوس کرنے کے بعد، اپنی قید میں لانے کے بعد اس کی روزی کی ذمہ داری کس پر ہو گئی؟ جس نے اس کو پنجرے میں بند کر کے اپنی قید میں لے لیا ہے۔ تو اگر اس کو قید میں نہ لیا جاتا تو اس کو دانہ ڈالنا، چاول ڈالنا، باجرہ ڈالنا ہمارے ذمہ نہ تھا، لیکن جب اس کو ہم نے اپنی قید میں لے لیا تو قید میں لینے کے بعد اب اس کا دانہ ہمارے ذمہ ہوا۔ اگر ہم نے اس کو دانہ نہ دیا اور یہ بھوک سے مر گیا تو اس کی جان کی ذمہ داری اس گھر والے کے اوپر ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم کسی آدمی کو پابند کر دیں کہ محلے کی مسجد ہماری ہے لیکن اذانیں تم نے دینی ہے آ کر 5 وقت کے اندر، تو ایک آدمی افغانستان سے یہاں پر آیا ہوا ہے اور اپنے بچوں کی روزی کمانے آیا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو باب الاسلام مسجد کے اندر مؤذنی کی ذمہ داری دے کر پابند کیا اور اس کو آپ نے محبوس کیا، قید کیا، اور آپ نے کہا 5 وقت ٹھیک وقت کے اوپر اذان دینا آپ کی ذمہ داری ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو آدمی ہم اپنی قید میں لے لیں، اس کو ہم اپنے کام پر محبوس کر دیں، تو جیسے اس جانور کی روزینہ ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے، تو کیا حضرت انسان کو محبوس کرنے کے بعد اس کی روزینہ ہمارے ذمہ نہیں؟ امام صاحب آپ ہی نے نماز پڑھانی ہے، کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا، اور ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ ہماری طرف سے کوئی پابند نہیں ہے، آپ بالکل آزاد ہیں، اگر کبھی باب الاسلام میں نماز کے وقت میں آپ پہنچ جائیں تو نماز آپ پڑھا لیجئے گا، وگرنہ آپ نہیں پڑھائیں، اگر نہیں پہنچتے تو کوئی بات نہیں ہے، کبھی کوئی ہوگا وہ پڑھا لے گا، کبھی کوئی ہوگا وہ پڑھا لے گا، کبھی کوئی ہوگا وہ پڑھا لے گا، تو جس کا بھی موقع لگے گا وہ نماز پڑھا لے گا۔ ہم نے کوئی امامت کا یہاں پر عہدہ نہیں رکھا ہوا، لیکن آپ عالم دین ہیں، آپ قاری قرآن ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، بس اتنی مہربانی ہے کہ اگر کبھی باب الاسلام میں آپ کا گزر ہو اور آپ نماز کے اندر باب الاسلام میں تشریف لے آئیں تو مہربانی کر کے آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھا لیجئے گا، بس اتنا ہماری آپ سے درخواست ہے، باقی آپ کو روز 5 نمازیں پڑھانا آپ کے ذمہ نہیں۔ تو اس صورت کے اندر مولانا عمر صاحب کے لیے تنخواہ لینا حرام، تنخواہ لینا، لیکن آپ کہیں کہ نہ، آپ کہیں بھی ہوں نماز کے وقت میں آپ نے پہنچنا ہے
آپ کہیں بھی ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں، جمعہ آپ نے پڑھانا ہے، آپ پابند ہیں، آپ نے نمازیں آ کر ساری پڑھانی ہیں، اور یہ تمام کی تمام نمازوں کی ذمہ داری ہم آپ کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ میرے والدین لسبیلا میں رہتے ہیں، میرے اماں ابا وہاں رہتے ہیں، اور باب الاسلام کی 5 نمازوں کی ذمہ داری آپ مجھ پر ڈال دیں، تو آپ نے میری آزادی کو سلب کیا نہیں کیا؟ آپ نے مجھے قید میں رکھا نہیں رکھا؟ اب میں سیکٹر 9 والوں کے لیے قید میں آ گیا، محبوس ہو گیا، اور میرے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جس ذمہ داری کا میں پابند نہیں تھا۔ تو جب مجھے آپ نے پابند کر دیا تو میں اس پابندی وقت کے پیسے لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا؟ جہاں ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے وہاں نماز پڑھانے کے ہم نے آج تک کبھی پیسے نہیں لیے۔ نارتھ کراچی کی 20 مسجدیں ایسی ہیں الحمدللہ جہاں پر اس عاجز کو نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آج تک ہم نے کہیں پر بھی نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیے۔ جماعت میں جاتے ہیں اور سال بھر جماعت میں پھرے ہیں، 7 ماہ جماعت میں لگائے ہیں، اور چلے اور 4 مہینے جماعت میں پھرے ہیں اور سیروزے لگائے ہیں۔ بہت سی مساجد کے اندر ایسے واقعات پیش آئے کہ وہاں امام کوئی نہیں، وہاں پر آگے بڑھ کے نماز پڑھانا پڑی۔ آج تک کبھی کسی نماز پڑھانے کے پیسے ہمارے ساتھی جاتے ہیں جماعتوں کے اندر خود ہی اذانیں دیتے ہیں، لیکن کسی نے بھی جا کر گاؤں والوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ چونکہ 3 دن جماعت آپ کے ہاں رہی ہے اور ہمارے فلاں ساتھی نے 3 دن آپ کے ہاں اذان دی ہے، لہذا اس اذان کے بدلے کے اندر آپ ہمارے فلاں ساتھی کو اذان کے اتنے پیسے دے دو۔ یہ پیسے دینا اس وجہ سے ہمارے ذمے ہوا کہ ہم نے ایک کام جو ساروں کے ذمے تھا مل جل کے کرنا، ہم نے سب نے اپنے اوپر سے اس کی ذمہ داری ہٹا کر ایک مخصوص شخص کے ذمے لگا دی کہ آپ نے 4 بجے اٹھ کے مسجد کھولنی ہو۔ اب اگر فجر کی نماز کے لیے مؤذن صاحب کو پابند نہ کریں اور محلے والوں سے کہیں کہ بھئی آپ لوگ مہربانی کر صبح تشریف لایا کریں اور مسجد خود کھولا کریں اور مسجد کھول کر آپ خود ہی اذان دیا کریں، تو آپ بتائیں کہ وقت پر روزانہ اذان ہو جائے گی؟ اگر نماز پڑھانے کے لیے کسی آدمی کو متعین نہ کیا جائے تو آپ یہ بتائیں کہ نماز لوگوں کی اکثر نمازیں درست ہو جائیں گی؟ وہ تو جو بھی آگے بڑھے گا نماز پڑھائے گا، جو بھی آگے۔ ابھی مکہ المکرمہ میں ہم تھے حج کے موقع پر، تو شارع المنصور کے اوپر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں عربوں کے ہاں ایک مزاج ہے کہ جماعت اول کی کوئی پابندی ان کے ہاں نہیں ہوتی، بس جو پہلے آ گئے پہلے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد جو آ گیا وہ کھڑا ہوا اس کے پیچھے 2 کھڑے ہو گئے، وہ کھڑا ہوا اس کے پیچھے 4 کھڑے ہو گئے، اور جماعت کے بعد جماعت، جماعت کے بعد جماعت، جماعت کے بعد جماعت، جماعت کے بعد جماعت، اور ایک مسجد میں 10-12 جماعتیں ہوتی رہتی ہیں بلا تکلف۔ اور نماز پڑھانے والا وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے آ گیا، اب وہ نماز پڑھانے کے قابل ہے کہ نہیں، بس وہ کھڑا ہو گیا، باقی اس کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد حسن بن علی، وہاں کے امام صاحب ایک عرب نوجوان تھے، تو وہاں نماز کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، کبھی کوئی آتا نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اس کے پیچھے سب بن جاتی، کبھی کوئی آتا نماز کے لیے تو کسی کی داڑھی ہے نہیں ہے، کوئی پینٹ پہنا ہوا ہے، کسی کی سورہ فاتحہ نہیں، چونکہ عوام جب نماز پڑھائے گی تو جس کو جو آتا ہوگا اسی طرح پڑھائے گی۔ تو اب ہم بڑے غور سے ان کی سنتے، مولوی صاحب بھی اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے، سنتے تھے۔ مولوی صاحب کو اگرچہ تھے تو خود حنبلی، لیکن حنفیوں کا مسلک ان کو بہت پسند تھا، تو میں نے مولوی صاحب سے جب بات کری تو اس سے مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آتا ہے اور آ کر امامت شروع کر دیتا ہے، تو آپ کے فقہ میں مسلک کے اندر کوئی امام کے لیے کوئی شرائط متعین ہے کہ نہیں ہے کہ امام کن شرائط کا، کن صفات کا حامل ہو؟ کوئی اس کے لیے کوئی شرائط مقرر ہیں یا ہر آدمی کو امام بننے کا حق حاصل ہے؟ تو وہ امام صاحب کہنے لگے کہ نہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر امام کی صفات اور امام کے بارے کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری شرائط مذکور ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ایسا پڑ گیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، نہ اس کی چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، یہودیوں والا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اسی لباس کے اندر وہ آ کر آگے بڑھ کے نماز پڑھتا ہے اور سارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احق بالامامہ اعلمہم بکتاب اللہ، لوگوں تم میں سب سے زیادہ امامت کا حق وہ رکھتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے۔ کتاب اللہ کا علم جس کے پاس ہوگا وہ امام بنے گا، ہر آدمی امام نہیں بنے گا۔ فَإِن كَانُوا سَوَاءً، اگر کتاب اللہ کا علم رکھنے میں سارے کے سارے مسجد میں جو آ گئے ہیں
ان سب کے اندر کتاب اللہ کا علم سب کو برابر کا حاصل ہے. یہ بھی کتاب اللہ کے اتنے ہی جاننے والے ہیں جتنے یہ بھی اتنے ہی جاننے والے ہیں جتنے یہ بھی اتنے ہی جاننے والے ہیں جتنے یہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن كَانُوا سَوَاءً فَأَحَقُّوا بِالْقِرَاءَةِ، تو اگر سارے کے سارے کتاب اللہ کا علم رکھنے میں برابر ہیں تو ان میں پھر امامت کا حق اس کو حاصل ہے جس کے پاس قرآن کا حسن صوت سب سے اچھا ہے. قرآن میں تلاوت جو سب سے اچھا کرتا ہو پھر وہ حضرت آگے آئے گے. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ، اگر قراءت قرآن میں بھی سارے برابر ہیں کہ سارے بڑے مولوی بھی اور سارے بڑے قاری بھی، پھر ان کے اندر کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ ان کے اندر پھر سب سے زیادہ امامت کا حق وہ رکھتا ہے جو ان میں سب سے بڑا متقی ہو. فَإِن كَانُوا سَوَاءٌ، اور اگر امامت کے اندر یہ سارے کے سارے تقویٰ اور پرہیزگاری میں بھی سارے برابر ہیں، پھر ان کے اندر کس کو آگے کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس میں جو سب سے معمر عمر والا ہے وہ حضرت آ گیا ہے. فَإِن كَانُوا سَوَاءٌ، اور اگر سارے 60 سال والے ہیں، سارے ہی 50 سال والے ہیں، سارے ہی 40 سال والے ہیں، برابر ہیں سارے کے سارے، تو ان کے اندر سب سے زیادہ امامت کا حق کون رکھتا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اگر ان کے اندر سارے عمر میں برابر ہیں تو فرمایا ان کے اندر پھر سب سے زیادہ آگے بڑھنے کا حق وہ رکھتا ہے جو ان میں سب سے عالی نسب ہو، خاندان کے اعتبار سے شرافت جس کو ملی. اور بابا سارے کے سارے ہاشمی آ گئے، سارے برابر ہو گئے کہ سارے ایک ہی خاندان کے جمع ہو گئے، تو ان میں پھر کون سب سے زیادہ حق رکھے گا؟ فرمایا کہ پھر ان میں سب سے زیادہ حق نماز پڑھانے کا اس کا ہوگا جس کی بیوی سب سے خوبصورت ہو. مولویوں کو سب سے خوبصورت عورتیں لانی چاہیے. جس کی بیوی سب سے خوبصورت ہوگی وہ امام بنے گا. یہاں پر فقہاء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ امامت کا حق وہ رکھتا ہے جس کی بیوی سب سے خوبصورت ہو. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کی نگاہ سب سے زیادہ مارکیٹ سے چھپی ہوئی ہوگی. جی بھائی، تو اب بتائیے کہاں سے لائیں گے ہم اتنی ساری شرائط پبلک کے اندر؟ تو ہمیں لازمی کوئی آدمی متعین کرنا پڑے گا. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آدمی متعین کرنا پڑے گا. تو اگر ہم آدمی متعین کریں تو آدمی کو متعین کرنے کے بعد نماز کی پابندی کی ذمہ داری آپ نے اس پہ ڈال دی اور اس کو آپ نے محفوظ کر دیا اور آپ نے اس کو 5 وقت کی ذمہ داری دے دی. تو اب اس ذمہ داری کے بعد آپ نے جب اس کو پابند کر دیا ہے تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اب وہ روزگار کے قابل رہا؟ ہمارے ابا جان کی دکان صدر میں ہم شہد کے تاجر ہیں. ہم لوگ الحمدللہ خاندانی طور کے اوپر ہمارے ابا جان ہمارے گھر والے کاروباری لوگ ہیں. ہمارے بہت بڑا ایک کاروبار ہے الحمدللہ والد صاحب کا، جس سے کئی گھرانے الحمدللہ اس دکان سے پل رہے ہیں. تو اگر ہم وہاں پر جا کر تجارت کرنا چاہیں تو ہم ہر نماز کے اندر یہاں باب الاسلام صدر سے ہر نماز میں پہنچ نہیں سکتے، تو ہمیں پابند ہونا پڑے گا. تو پابند ہونے کے لیے ہم آ کر بیٹھیں. تو آپ بتائیے اب ہمیں تنخواہ دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ بھائی مول صاحب کو تنخواہ دیں گے آپ نہیں دیں گے؟ کون کون دے گا؟ تھوڑے سے لوگ دیں گے. چلو تھوڑے سے بھی ہمارا گزارا ہوتا ہے. ہمارے پاس نکاح بھی خوب آتے ہیں الحمدللہ. تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں نہ بیچے. اس بیچنے سے مراد خلط ملط کر غلط مسئلے بتانا مراد ہے. اگر کوئی صحیح اللہ کا قرآن پڑھائے تو وہ اس آیت کے اندر، اس وعید کے اندر داخل. یہود کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زجر آیا تھا وہ زجر خدا کے قرآن کو پڑھانے کے بعد پیسے لینے پر نہیں آیا، بلکہ اس پر زجر آیا کہ غلط ملط کر کے پڑھاتے ہو، غلط سلط کر کے پڑھاتے ہو، اس کے اوپر ناجائز ہے پیسے لینا. لیکن اگر کوئی آدمی صحیح قرآن پڑھائے، جیسا کہ قاری قرآن ہمارے مدرسے کے اندر الحمدللہ بہترین قاری موجود ہیں جو بچوں کو مع تجوید کے اچھے انداز میں قرآن پڑھاتے ہیں، تو اگر اس انداز کے اندر قرآن پڑھانے والے قاری حضرات قرآن پڑھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دن بھر کا مشغلہ ان کو ملا ہوا ہے، تو ان کے گھر میں اناج ڈلوانا، ان کے گھر کی روزینے کا انتظام کرنا اگر ہم مدرسے والے اور ہم والدین اپنے ذمے لے لیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت ہے؟ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک فیصلے کر رہے ہیں، تو قاضی القضاء علم پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اگر قاضی بن کر وہ سارا دن پبلک کے فیصلے کرتا رہے اور اس پر اس کو تنخواہ لینا ناجائز ہو، تو آپ بتائیں کہ پھر قاضی بننے کے بعد وہ اپنے بچوں کے لیے روزینے کا کہاں سے انتظام کرے گا؟
تو اس لیے دین کے وہ تمام شعبے جن پر دین کی بقا و نشر و اشاعت موقوف ہے، ان تمام کے تمام شعبوں میں لگنے والوں کے لیے تنخواہ کا لینا جائز ہے۔ اگر وہ تنخواہ نہ لے گا تو اس صورت کے اندر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بجائے آزادانہ طریقے سے اس کی طرف دیکھے گا، جس کے نتیجے کے اندر دین کا نقصان ہو جائے گا، اور شریعت دین کے نقصان کو گوارا اور برداشت نہیں کرتی۔ جہاں تک قرن اولا کا تعلق ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اچھا جی ہم مان لیتے ہیں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ کہے کہ اچھا جی ہم تسلیم کر لیتے ہیں جناب محترم مولوی صاحب کہ جناب تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن ایک درخواست آپ سے ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا قرن اولا میں بھی کسی نے نماز پڑھانے کے، اذان دینے کے اور ان ساری چیزوں کے پیسے لیے؟ کوئی ایک حدیث کی روشنی کے اندر آپ مسئلہ ہمیں ایسی کوئی حدیث پیش کر دیں تو ہم آپ سے جواباً عرض کریں گے ادباً کہ محترم قرن اولا کے اندر کسی بھی مخصوص شخص کو نماز کا امام بنانا، مؤذن بنانا، کسی مخصوص شخص کو کسی بھی قرآن کے پڑھانے کے لیے قاری اور معلم بنانے کی حاجت نہیں تھی۔ نبی کی صحبت کی وجہ سے ہر آدمی بڑا عالم تھا، وہاں پر کسی عالم کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز میں آئے تو ہر آدمی اس قابل تھا کہ وہ نماز پڑھا سکتا تھا، ہر آدمی اس قابل تھا کہ اذان دے سکتا تھا، ہر آدمی اس قابل تھا کہ وہ قرآن پڑھا سکتا تھا۔ آج ہمارے ہاں اس دور میں اتنا انحطاط دین کے اعتبار سے ہے کہ اگر آپ آدمی مقرر نہ کریں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے مؤذن صاحب اگر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور میں پہنچا یہاں پر اور مؤذن صاحب 4 صف پیچھے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو ہمارے صف اول کے جو نمازی ہیں میں ان کو اشارہ کرتا ہوں اقامت کریں، تو وہ ایک دوسرے کو ایسے مارتے ہیں، یوں کر رہے ہو، وہ اس کو ٹھو کے مارو، کہ جان نکلتی ہے اقامت کہنے میں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم اقامت نہیں کہہ سکتے، 20 سال سے صف اول میں نماز پڑھ رہے ہیں، اقامت نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کسی نے جرت کر کے کبھی اقامت کہہ دی تو آپ معاف کیجئے گا کہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم اسی وقت میں اس کو ٹوکیں، وگرنہ ہر لفظ اس کا غلط ہوتا ہے۔ اقامت وہ اقامت کہنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو اقامت دی جائے، تو جب ہماری پبلک جو نماز پڑھنے والی ہے وہ اقامت نہیں کہہ سکتی تو اس کو امام بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہم امام بنائیں؟ لہذا امام بنانا لوگوں کی نمازوں کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔